خدا نے بنایا ہے محبوب اپنا، بنا کے محمد قلم توڑ ڈالا، بنانے کو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، بنانا تھا جو کچھ بنا اس نے ڈالا۔ کہا سب پیغمبروں نے اے باری تعالیٰ، بنا اس کی امت جو ہے سب سے اعلیٰ، اور منظور ہماری دعا ہو گئی ہے، ہمیں رب نے ان کا بنا امتی ڈالا۔ اور قبر ہو مدینے تو دیکھوں جلوے تیرے، قبر ہو مدینے تو دیکھوں جلوے تیرے، نیاز محبت نبی کے بسیرے، تم آخر میں آیا تو تھا سب سے پہلے، آدم سے پہلے بنا اس نے ڈالا۔ اور میرے مالک دے توفیق مینوں، میں جا کے تیرا کر ویکھاں، میرے مالک دے توفیق مینوں، میں جا کے تیرا کر ویکھاں، ایک ویکھاں رونق کعبے دی، دوجا پاک نبی دا گھر ویکھاں۔ جویں لوگ کریندے عمرہ جویں لوگ کریندے عمرہ، میں بھی اوویں عمرہ کر ویکھاں، متا میری بخشش ہو جاوے، تیرے پاک نبی دے در تے مر ویکھاں۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، تعریف و توصیف تو بعد سب تو پہلے میں تمام دوست احباب بزرگاں دا شکریہ ادا کراں گا کہ تسی محفل دے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اور یہ محفل پاک اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے خالق کے کائنات جس طرح میں بندہ ناچیز تے کرم کیتا اور دوسری مرتبہ سعادت بخشی، اللہ تجھے سارے نوں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سال کے اندر کوئی ایسا سبب بنا دے کہ او دے پاک گھر دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک مسئلہ پہلے سماعت کر لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی دا ذکر ایسا ذکر ہے جڑا ہر ایرے غیرے ندو خیرے دی زبان تے نہیں آ سکتا۔ میرا رب اتنا غیرت مند ہے کہ اپنے نبی دا ذکر کسی ایرے غیرے کو کراؤندا ہی نہیں، اور اتنا غیرت مند ہے کہ نبی دا ذکر کوئی ایرا غیرہ سن ہی نہیں سکتا۔ میرا رب توفیق ہی انہوں عطا کرتا ہے جڑا پہلے میرے رب نے پسند آئے، پہلے رب نے پسند آئے پھر رب توفیق عطا کرتا ہے کہ ہوں تو میرے محبوب کا ذکر کر بھی میرے محبوب کا ذکر سنا، اور پھر توفیق عطا کرتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر سن۔ خوش نصیب وہ لوگ نے جڑا نبی کا ذکر کرتے نے، سنتے نے اور سناتے نے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ سون کو تھوڑی جی گل ہو رہی سی، انہوں مولوی تے رہے نہیں جڑے دیسی چوچے کھا کے دیسی گھی کھا کے اپنا پورا زور لگاندے سے، ہن تے ڈاٹا بھی صحیح خالص نہیں ملتا پیا۔ تسی ساڈے مہمان بھی تھکا چھڑیا تے مہربانی کرو میرے تے رحم کرے کہ میں صبح جمعہ بھی پڑھانا۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاک سب یاد رکھے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، بڑی توجہ رکھنی ہے، چند منٹاں دی گفتگو ہے اور کامل اکمل گفتگو تہاڈے سامنے پیش کراں گا۔ اپنے پلے تسی بٹھانی ہے انشاءاللہ العزیز، اگر توجہ نال کوئی سن لینا تے میرے واپسی آندیاں تک تانوں پوری 30 دن یہ گل یاد رکھنی انشاءاللہ العزیز۔ بڑی توجہ رکھنی ہے میرے رب نے فرمایا قل، سویا محبوبہ تو فرما دے یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ کی امت کے پہلے صحابی کو لے کے قیامت تک آخری بندے تک محبوب کا پیغام ہے، رب کا کلام ہے۔ فرمایا سویا محبوبہ قل، فرما دے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی میں رسول اللہ، اللہ کا رسول بن گیا۔
علیکم تواڈے آیا پنجابی ترجمہ تواڈے آیا جمیعا تسا سارے دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تسا سارے دی طرف رسول بن کے آیا کیا شان میرے رب اللہ نے عطا محبوب اللہ نے عطا کی فرمایا کہ میں تسا سارے دی طرف سارے دے وچ انسان بھی آ گئے سارے دے اندر جانور بھی آ گئے سارے دے اندر 18,000 مخلوقات بھی آ گئے کلا خطاب انسانوں نے فرمایا اے انسانوں کلمہ تواڈے تے میرا فرض ہے بڑی توجہ رکھنی ہے کلمہ میرا تواڈے تے فرض ہے لیکن رسول میں سارے واسطے بن کے کوئی نبی ایران واسطے رسول بن کے آیا کوئی عراق واسطے رسول بن کے آیا کوئی فلسطین واسطے رسول بن کے آیا کوئی کسے ملک واسطے کوئی کسے ملک واسطے پر جڑے خوش نصیب ہیں ساڈا نبی تے نبیاں دا بھی رسول بن کے آیا خدا دا بھی رسول بن کے آیا ساڈا نبی انساناں واسطے بھی رسول بن کے آیا ساڈا نبی جانوراں واسطے بھی رسول بن کے آیا ساڈا نبی فرشتیاں واسطے بھی رسول بن کے آیا ساڈا نبی تے جناں واسطے بھی رسول بن کے آیا اور بریلی کے تاجدار شاہ امام محمد رضا خان آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اور آخر کے کلم ہی تو دیتا فرمانے رہے ملک کے کونین میں انبیاء روایتاں بیان کر کے گفتگو مکمل کراں گا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمائی ہجرت. ابو بکر کو نال لیا, ہجرت کی تے مکے تو دور گئے تے غار ثور آیا, پہاڑ آیا. اس غار ثور وچ آپ نے 3 راتاں تے 3 دن قیام کیتا. او تو پھر نکلے تے چل پے کہ چلتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے
کھانا بھی ختم ہو گیا تے تانوں پتہ ہے کہ عمرہ شریف کر کے آئے نے یا لوگوں کو سنے ہوئے گا کہ مکے تو مدینے دا سفر اتنا ہے کہ گڈی تے سفر کیتا جائے تے کم از کم 8 گھنٹے لگتے ہیں 400 کلومیٹر تقریباً جا کے سفر بنتا ہے 1 کلومیٹر یہ بن گیا دوسرا عرب کی تپتی زمین اور پہاڑی پہاڑ تپدا ہویا پہاڑی ریگستان ہے میرے حضور سفر کرتے پہلے پیاس محسوس ہوئی تو فرمایا ابو بکر پیاس لگی ہے تے بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے آپ کوئی ایسا مکان دیکھیے جہدے والوں سانو کچھ نہ کچھ کھانا مل جائے تھوڑی سفر کیتا ایک کلی نظر آ گئی اس وقت علی شاہ بنگلے تو ہوندے نہیں سن ایک کلی نظر آئی اندر ابو بکر صدیق گئے کہ ایک بڈڑی مائی بیٹھی ہے تے صدیق اکبر نے جا کے انہوں سلام کیتا انہوں نے اسی پتہ سلام دا طریقہ کی ہے انہیں چہرہ دیکھ کے کیا کہ کوئی نیک ہی لگ گیا کوئی نیک ہی ہے تے سونا بھی بڑا ہے دسو میں تیری کی خدمت کر سکتی ہوں ابو بکر نے فرمایا میں کوئی مالک یا سردار نہیں ہوں میں تو غلام ہاں سردار میرا باہر کھڑا ہے میرے حضور باہر کھڑے رہے اچھا کتوں آئے ہو یہ مکے بچوں آئے ہیں کتنے جا رہے ہو اگے یسرب جانا ہے مائی کہہ دیا میرے واسطے کی حکم ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کھان پین کی چیز ہے مائی کہنے لگی کہ نہیں کیونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے ساڑھے ہوئے ابو بکر صدیق باہر آئے حضور کی بارگاہ کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں فرمایا پھر بھی جا ایک کوئی چیز نظر آ جائے ابو بکر اندر کہتے ہیں کہ بکری نظر آئے بکری بالکل کمزور لاغر ڈانچہ بنی کھڑی سی ابو بکر باہر آ کے دستے حضور بکری ہے کھڑی ہے پر گل ہوتی بھی کوئی نہیں ہے کوئی ڈانچہ ہے نہ تو وہ گوشت کوئی حساب کتاب آ سکتا ہے نہ وہ دودھ دے سکتی ہے ابو بکر صدیق میرے حضور نے فرمایا ان کا جا کے مائی کو اجازت لائے کہ کیا اس بکری وچوں دودھ لے لئے ابو بکر صدیق ہن اگر بھابی ہوندے تے کہہ سکدا سونے آپ کی عقل بھی تے چیز ہے نا بکری ڈانچہ ہے کچھ دے نہیں سکتی تسی گل پہ کرتے ہو دودھ دی وہ بیچاری اپنے پیروں تے نہیں کھڑی ہو سکتی لیکن وہ بھابی نہیں سی صحابی سی سبحان اللہ پتہ چلیا بھابی ہو رہے صحابی ہو رہے خیر یہ موضوع میرا نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا پتہ کر کے آیا ابو بکر آیا آ گیا اماں ایک اجازت دیو اسی بکری دا دودھ چو لئیے مائی کہندی ہے کہ سونے چہرے تواڈے تے مذاق کیوں پہ کر دے ہو اے لا کے بکری جی چل نہیں سکتی تر نہیں سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی اے دودھ کی دینا تے لہذا مذاق نہ کرو تے تواڈے چہرے بڑے حسین نے تے مذاق ورگے چہرے بھی نہیں ہیں آپ نے فرمایا ماں تو میرا عقل نہیں جانتی میرا نبی وہ نبی ہے جنہیں اشارہ کرے تو چند واپس آ جائے چند دے دو ٹکڑے ہو جاوے سورج دے دو ٹکڑے ہو جاوے تو میرے نبی دا کمال نہیں جانتے اسی مذاق نہیں کر رہے اچھا یہ ایسا کوئی کمال ہے تواڈے نبی دے اندر کوئی تواڈے آقا دے اندر تے کر کے ویکھ لو میں اجازت دینی ہاں میرے حضور تشریف لے کے آئے تو مائی نے پہلی باری میرے حضور کو پہلی باری دیکھیا تے دم سم ہو گئی بالکل اپنا ہوش گوا بیٹھی نہ کوئی گل کرن دی ہمت نہیں نہ کوئی گل پوچھن دی ہمت نہیں میرے حضور آئے فرمایا مائی برتن لیا آقا نے اس سے ایک تو نہیں کام کرنا آقا نے وہ دے کمر تے ہاتھ پھیرے بکری دے کمر تے ہاتھ پھیر کے نہ تے تھنا لے پاس حضور بیٹھ گئے تے تھنا نو ہاتھ لانا میرے رب دی قدرت کو تھن دو دنا کھڑے گئے فرما بکری نے دو دنا تیار کر چڑی ہے برتن لے کے آ مائی برتن لے کے آ گئی حضور نے دو چویا برتن بھر گیا اور برتن لے کے آ دوسرا برتن ہی بھرے گیا اور لے کے آ تیسرا بھی بھر چڑیا اور لے کے آ چوتھا بھی بھر چڑیا حتیٰ کہ مائی دی کلی میں جتنے برتن سارے دے سارے مصطفیٰ نے بھر چڑیا وہ مائی پہلے حضور بیٹھ کے حیران پریشان سے ایڈا سونا نبی ایڈا سونا چہرہ تے جدو کمال اور معجزہ دیکھیا ہوں طاقت ہی نہیں رہی ہوں وہ کیفیت ہی نہیں بنی کہ میں پوچھا تے صحیح تسی کون ہو پر نہ پوچھ سکیے میرے حضور نے دو نوش کیتا اس مائی واسطے دعا کی اللہ تیرے برکت دے حضور چلے گئے اے مائی گم سم بیٹھی ہے بیٹھی تو شام دا ویلا ہویا نا تے اے دا خامد آیا تے گھر دی رونقاں ویکھی ہوئی ساڈا پیر کا راج ہوے تے ساڈے پیر زمین تے نہیں لگدے
تے جس گھر دے وچ صحابہ دا پیر آ گیا جس گھر دے وچ جبریل امین دا پیر آ جائے اللہ جانے اس گھر دی کی شانہ ہون گیا او دا خامد آیا ابو معبد کہنے لگا معبد میں دیکھنا گھر دا ماحول بدل چکے ہیں اج کوئی آیا سی وہ کہنے لگی ہاں ایک آیا سی جدا نام سی مبارک نام کیونکہ حضور دا پوچھیا نہیں تے حضور دیا کرامتاں برکتاں ویکھ کے نام کیا رکھ لیا مبارک کہنے لگی ایک آیا سی جدا نام سی مبارک اور قریب ہو کے کہتی ہے بڑا شانہ والا بڑا ہی برکتاں والا ہے گھر دا ماحول نہیں تو ویکھ رہا کہنے لگا میں دیکھ رہا انیاں شانہ والا انیاں برکتاں والا کہ گھر دا نقشہ ہی بدل گیا کدوں آیا سی تو ہن مائی بھی کہتی ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سونا کالی زلفاں والا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سونا کالی زلفاں والا تے دریا رکیا کر میرے کر گیا نور اجالا تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی نعرہ غازیہ یا لبیک لبیک وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی وہ دا نام کی ہے کہ مبارک اچھا جی وہ شکل کس طرح کی کہنے لگی شکل سے میں دس ہی نہیں سکتی کیا میں کوئی کیفیت بھی بیان کر رہا ہوں ان مائی کیفیت بیان کر رہی ہے کہنے لگی اے ابو معبد پہلی باری سونے نے دیکھی آئے کیفیت بیان نہیں ہو سکتی پر جی کیفیت مائی نے بیان کی تھی وہ دا ترجمان تاجدار گھوڑوں نے کیتا اور آپ فرماندے نے کہ مکھ چاند دے بادر شاشانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھ حکمت بریاں اس صورت نو میں جانا کہ جان جہانا سچیا کہ رب دی میں شانا جس شان تو شانا سب بریاں اور سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے ڈھیر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھی کتے جاڑیاں ابو معبد کہتا ہے اے معبد دسنا معبود دا چہرہ کس طرح دی سی انہاں دی زلفاں کس طرح دی سن کہ ابو معبد کہندی ہے زلفاں بدنی دیاں زلفاں بدنی دیاں انہاں زلفاں تمہیں قربان جاواں بھول جاون دے نازل ہوندے قرآن زلفاں بدنی دیاں زلفاں بدنی دیاں انہیں محبت کہتی ہے انہاں زلفاں تے جیڑا چیرے تو جگ وی او دا اسیرے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں ابو معبد نے کیا معبد جدو بھی ہوں مبارک آ گیا تو میں دسوں میں ہوں دور نہیں جانا بلکہ میں قریب قریب اپنی چلاواں گا جدو بھی آ جائے آ کے میں بلا لینا تو میں اس کی زیارت کروں میں معبد نہ کر لیا بعد آ کے میں ضرور آواں دساں گی
وقت گزرتا گیا شام دے ویلے جدوں بھی ابو محمد آندا سی وہ آ کے پہلی گل کردا سی مبارک آیا سی پہلی گل آ کے کردا سی مبارک آیا سی وہ کہنے لگے نہیں حالے نہیں آیا چل نہیں آیا تو دی گل ہی کوئی سنا دے وہ دے چہرے دا تو ذکر کر دے مطلب ہے کہ ہر رات نو اس کلی دے اندر میرے مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا میں پھر سجائی جاتی سی کدی انہیں محمد حضور دے چہرے دا ذکر کرتی کدی زلفاں دی ذکر کرتی اور کدی وہ دو والا واقعہ سناتی کدی کوئی ذکر کرتی کوئی ذکر کرتی کرتے کرتے دن آ گیا کہ ایک دن آپ گئیاں مدینے پاک دی منڈی دے اندر جا کے منڈی پہنچیاں تے سودا خرید رہیاں سن تو انہاں دے نال بیٹا سی ابو بکر صدیق سے بازار جائے تے بیٹے نے ویکھ کے کہا ماں مبارک ہوئی او مبارک آ گیا سبحان اللہ او مبارک دے نال جڑا سی ساتھی آ گیا ہے مائی نے اٹھ کے سودا سجیا دوڑ کے جا کے ابو بکر دا ہاتھ پکڑیا اور دس میرا مبارک اور دس میرا مبارک کتے انہیں دن سنو لکھو وچ لا چھڑیا دے دس میرا مبارک کتے ابو بکر نے ویکھ کے سمجھ گیا کوئی مائی اور انہیں حضور دا نام دا نہیں پتہ پر مبارک نام رکھ لیا فرمان لگے کہ مبارک کو لے جاواں یا مبارک دا رس دیواں کہنے لگے مینوں لے جا تے زیادہ بہتر ہے حضور کو ابو بکر لے کے آ رہے ہیں تے اے مائی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی پہلی باری پہلے دیکھے سی چہرہ جدوں دوسری باری دیکھے تے قربان ہو گئی تے ہتھاں نوں بلند کر لیا کہنے لگی اے سونیا من موہنیا اے میرے مبارک میں نہیں جانتی تسی کون ہو پر جدوں دی زیارت کیتی ہے میں تہاڈے تے قربان ہو گئی آقا میں قربان ہو گئی ہوں میرے حضور علیہ السلام نے ان کو بٹھایا بٹھا کے فرمایا تمہیں جانتی نہیں کہنے لگی نہیں جانتی فرمایا اتنا پیار کرتی ہے جانتی بھی کوئی نہیں کہنے لگی کہ میں جڑا تواڈے معجزہ دیکھیا میں اس تے قربان ہاں اور تواڈے چہرے تے قربان ہاں فرمایا محمد دا نام سنیا ہے کہنے لگی ہاں سنیا ہے فرمایا جنوں لوکی محمد کہندے نے وہ تیرا نبی ہے فوراً ہاتھ جوڑے کیا کلمہ پڑھاؤ حضور نے کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی آ کے فوراً اپنے شوہر کو ڈھونڈیا کہ کتنے بکریاں چرا رہا ہے جا کے وہ ہاتھ کھڑا کہنے لگی اور جب مبارک مبارک روز کرنا ہے آمد سے مبارک کون ہے کہ دنیا محمد آکھ دیو ساڈا مبارک انہیں بکریاں کر بنیاں کہنے لگی تو پہلے کہ زندگی میں وفائی کر جائے پہلے مبارک ہو جانا سب کو چھڑ چھڑ کے آگے حضور دی بارگاہ وچ آ کے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے واپس جا رہے ہیں اور کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور کی کہندے نے کہ لا الہ آپ نے فرمایا
فرمایا نہیں بیٹا تسی بازار چ پڑھو گے کدھر تھوڑی زبان تو نکل جائے گا کافر مارن گے تے میں نہیں چاہتا تھوڑی چھوٹی چھوٹی عمر جڑی ہے ضائع ہو جائے تے چلو کوئی نہیں جدو دین مضبوط ہو جائے گا تو تسی پڑھ لے انہوں نے کہا ابا اگر نبی دے پیچھے جان جاتی ہے تو پھر گھبرانا نہیں چاہیے ابا تسی اجازت دیو باپ نے کلمہ پڑھایا بچے نے گھر وچ ورد شروع کر دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے جدو کدھر باہر نکلے نا دونوں بیٹے باہر نکلے تو وہی کلمہ زبان تے جاری روکن دی کوشش کرتے ہیں پر رکدا نہیں زبان تے جاری ہے ایک دوجے وال ویکھدے نے بھی روک لئیے یا پڑھتے رہیے تے دوجے نے اشارہ کیتا جے اسی تے نہیں نے چڑھایا اپنے مدینے والے نے چڑھا چڑھیا سبحان اللہ اپنے کلمے والے نے چڑھا لیا تے جو چڑھا چڑھ گیا تو لونا نہیں دونوں نے عہد کر لیا کہ جان جاندی ہے تے جاوے پر کلمہ زبان تو چڑھنا نہیں کافر چوک کے بیٹھے سر دیکھیا بھی بچے کلمہ تو پڑھتے نہیں قریب ہو گیا کہتے بیٹھے ہو عمار بن یاسر تھا اے کی پڑھ رہے ہو کلمہ پڑھ رہے ہیں کہتا محمد رسول اللہ انہوں نے کیا دیکھے تھوڑی چھوٹی چھوٹی عمرہ نے انہیں اپنے آپ کے ظلم نہ کرو رحم کرو کہ کلمہ چھوڑ دیں انہوں نے کیا نہ اصحاب میں نے وعدہ کیتا کہ کلمہ نہیں چھڑنا جان جاندی ہے جانے انہوں نے کافرہ نے پھر سمجھایا اور کیا کہ بیٹا کلمہ چھوڑ دے نہیں تو تیری جان چلی جائے گی ان بچے نے جو جواب دیتا انہوں نے کیا کلمہ نہیں چھوڑ سکتے جان دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل و جان دونوں فدائے محمد دل و جان دونوں فدائے محمد خدا کر ہمیں خاک پائے محمد ترجمہ بردہ یا الہ العالمین ایک کافر پہ دھمکیاں دیتے ہیں جان چلی جائے گی یا الہ العالمین اسی جان بھی مصطفیٰ تے قربان کرنے آئے اسی مال بھی مصطفیٰ تے قربان کرنے آئے دل و جان دونوں فدائے محمد خدا کر ہمیں خاک پائے محمد یہ جان جائے تو جائے پرواہ نہیں ہے یہ جان جائے تو جائے پرواہ نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جان جاتی ہے تے چلی جاوے پر کی نہ جائے مگر الفت نہ جائے محمد یا رسول اللہ جان اے بچے نوں انہوں نے مارنا شروع کر دیا اتنا ماریا کہ بچہ دے جسم وچ لہو شروع ہو گیا خون شروع ہو گیا ایک بندے نوں پتہ چلیا دوڑ کے جا کے کیا ماروں کہنے لگا عمار تو تیرے بچے نوں چوک کے کافر مار دے پے نے عمار نے کیا کہ کیوں مار دے پے نے بچے نے کوئی نقصان کیتا ہے کسی نے کوئی وعدہ کیتا ہے انہوں نے کہا نہیں بس کلمہ ہی پڑھیا عمار میں نے یاسر جان دے سر فرمایا بچے نے وعدہ کیتا ہے جان جا سکتی ہے پر کلمہ نہیں جا سکتا یہ میرے بچے کلمے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں تو پھر سن کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بچے اگر مار بھی گئے تو شہادت والی موت ہو رہی میرے بچے کی میری کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں دکھ نہیں کرا گا میرے بچے کو مارے ایک گل چلتی پئی سی پچھو بھائی صاحبہ بچے دی والدہ وہ بھی سنتی میں دوڑ کے آ گئی کہنے کا مر کی گل ہے ہمارے دستا سارے بچے کو کافر مار دے پہ کیوں مار دے پہلے کلمہ پڑھن دی وجہ سے انہوں نے کیا کہ کلمہ پڑھن دی وجہ سے تو پھر سارے بچے کا کوئی غم نہیں بچے کا کوئی دکھ نہیں اگر مر بھی گئے تھے شہادت والی موت مرن کی اور پھر یہ جملہ انہوں نے کیا جملہ ایسی کہ اگر بچے سارے شہید ہو گئے کہ
ساری مکمل ہو گئی. آخر دے اندر میں ایک اسرائی گفتگو عرض کراں گا. اسی مسلمان بھی ہیں اور عاشق رسول ہوں دا دعویٰ بھی کرنے ہیں. اسی کلمہ بھی پڑھتے ہیں, عاشق رسول ہوں دا دعویٰ بھی کرنے ہیں. لیکن رولا اس چیز ہے کہ جدو میدان لگتا ہے نا, اس وقت ساری عاشقی, ساری مسلمانی ختم ہو جاتی ہے. اسی دور کسی جہاد تے نہیں جانا, کسی جنگ دی تبصرہ نہیں کرنا. اسی اس سے چھوٹا جہا اپنا ماحول دی تبصرہ کر لئیے کہ جدو ساڈے گھر دے وچوں کوئی فوتگی ہوندی ہے نا, اللہ نہ کرے, پھر کیوں ہوتا ہے کہ اسی مسلمان بن چکے ہوندے ہیں. پھر قرآن بھی یاد, رحمان بھی یاد, نبی بھی یاد, کہ سارا کچھ یاد ہوتا ہے. وہ 2-3 دن گزرتے ہیں, اس تو بعد سب کچھ بھول جاتا ہے. پھر اللہ پاک معاف کرے کہ فوتگی بھی بر حق ہے اور شادی سنت مصطفیٰ ہے. جدو ساڈے گھر دے وچوں کوئی برات نکلدی ہے, کوئی شادی والا دن ہوندا ہے, اس دن ساری کیفیت کی ہوندی ہے کہ پتہ نہیں ہوندا کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں. یعنی اسی شادی دا ماحول اس طرح بنا چکے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوندا کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں. بڑی معذرت دے نال میں کچھ درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شادی والے دن اسی اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں, اور فوتگی غمی والے دن سن قرآن بھی یاد ہوتا ہے, رحمان بھی یاد ہوتا ہے. ایک ہی سوال ہے, کیا ساڈا تعلق اللہ تعالیٰ دے رسول دے نال صرف غمی دے وچ ہی ہے, دکھ دے وچ ہی ہے؟ میں دکھ ہوئے گا تے اللہ رسول کو یاد کریں گے, جدو سکھ ہوئے گا اس ویلے بھول جاواں گے. کیا یہ سارے مسلمان ہونے کا طریقہ ہے؟ نہیں. اسی ہر ایک رشتہ نبھاؤن کی کوشش کرتے ہیں. بندہ دیہڑی تے جاتا ہے, سردی ہوئے گرمی ہوئے, کہتا دیہڑی کرنی ہے, 4 پتر نے ہوتا تو پیٹ بھی پالنا ہے. وہ کیا جائے کہ سردی گرمی ویکھنا ہے, کہتا سردی گرمی ویکھا یا اپنی اولاد ویکھا, اور رشتے ویکھا. حتیٰ کہ خود بیمار بھی ہو گیا تو دیہڑی چھوڑنے واسطے دل نہیں کرتا, چھٹی کرنے واسطے دل نہیں کرتا. کہتا ہے ہر حالت میں پہنچنا, چل 4 پیسے سے آ جائیں گے. پانجی دی یا بتیجی دی شادی ہوئی تو ہن کی ہے, جتنی مرضی کام اوکھا ہے, کہتا نہیں میں کام تے نہیں جاواں گا, میں رشتہ داری نہیں کراں گا, میں بتیجی دی پانجی دی شادی تے جاواں گا, پانیاں نوں یا بہناں نوں میں جا کے بھوکی دکھاواں گا. یعنی ہر دو معاملے وچ, رشتہ داری دا معاملہ آ جائے, کاروباری معاملہ آ جائے, یا کسی طرح کا بھی معاملہ آ جائے, اسی فل ڈٹ جانے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اسی یہ کام کرنا ہے. کیا یہ کام نماز میں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ جذبہ, یہ تعلق, یہ ڈٹ جانا اللہ رسول واسطے نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ عزت نہیں وہ مالک نے عطا کی, صحابیوں نے عطا کیتے, چند لوگوں کو راضی کرنے واسطے اسی رشتے نبھاؤندے رہنے ہیں, پر اللہ رسول کا رشتہ سے چھوڑ بیٹھے. ایک بزرگ کو ایک مرید آیا, کہنے لگا بابا جی کوئی وظیفہ دسو. فرمایا ساری زندگی کلمہ پڑھیا ہے, اگر پچھلی سبق کو یاد نہیں ہے سبق ضرور یاد رکھیا جائے. بزرگ نے فرمایا کلمہ ضرور پڑھیا جائے. انہیں کہا کیڑا کلمہ, 5واں 6واں 4تھا 3را 2سرا پہلا کیڑا پڑھنا ہے؟ آپ نے فرمایا صرف پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ تے کلمہ پڑھنا. اور آخری جملہ انہوں کا فرمایا اتنا پڑھنا, اتنا پڑھنا, اتنا پڑھنا, اتنا پڑھنا کہ مردے ویلے کوئی یاد نہ کراوے کلمہ, تیری زبان تے آپ ہی کلمہ جاری آپ ہی جاری ہو جائے. کیا اسی یہ رشتہ نہیں نبھا سکتے؟ ساری زندگی گفتگو کرتے رہ جانے ہیں طرح طرح دی, کیا زبان تے کلمہ نہیں اسی جاری کر سکتے؟ کلمہ زبان تے جاری کر لو, درود پاک زبان تے جاری کر لو. ایک پائی ہمیشہ درود پاک پڑھتا سی, پوچھا گیا کیوں پڑھنا, کہنا میرے پائی نے ٹھیکیداری کا کام کرتا سی, پلے داری. وہ دی ڈیوٹی ہوندی سی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتی کرتا سی بوریاں دی, اور بوریاں دی گنتی کرتا رہندا سی ساری زندگی. ایک دن ایسا ہویا کہ گنتی کر رہا سی بوریاں دی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بوریاں تو گریاں تے تھلے آ کے مر گیا. جدو مریا نے تو دی زبان ہلتی پئی سی, میں قریب گیا تے ویکھیا تو ہی 34 35 36 37 38 چل رہے سن. اس تو بعد میں زبان تے جاری کر لیا کہ ایک تو بعد کلمہ ہی پڑھاں گا, تاکہ اگر میرا ہی اوکھا ویلا آ جائے تو میں کلمہ تے پڑھتا ہو جاواں. ایک کلمہ اپنا لو انشاءاللہ العزیز, ایک محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا, مسلمانی کا طریقہ بھی پورا ہو جائے گا, اللہ بھی راضی ہوئے گا, اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا.